میں ان کا نام صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار تھے حضرت، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹوٹ کر محبت تھی حضرت۔ میں اور کس وجہ سے حضرت ابوبکر کا نام لے رہا ہوں؟ اتنے پرانے بزرگ حضرت، آج کچھ احباب کو بڑی تکلیف ہے بزرگوں کے نام سے حضرت، ہم تو ان کا نام ہی صرف لیتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں حضرت۔ ان کی زندگی پڑھو، ان کا تذکرہ کرو تو اس میں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی خوشبو آتی ہے۔ اب حضرت ابوبکر شبلی کو پڑھیں گے، آپ کو کوئی کوٹھی، کوئی حویلی، کوئی محل، کوئی برانڈ کچھ نہیں آئے گا، اول سے لے کر آخر تک آپ کو حضرت ابوبکر کی زندگی میں عشق و محبت کا رنگ نظر آئے گا۔ ہم تو اس لیے ان کا نام لیتے ہیں، باقی ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی ان کا نام لینے سے؟ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ عشق کرنا کیسے ہے، محبت کرنی کیسے ہے، تو پھر آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ کو پتہ چل گیا عشق کہتے کس کو ہیں، محبت کہتے کس کو ہیں۔ تو یہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ کہیں جا رہے تھے اور وہ کوئی شخص تھا جس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، اور عشق تو پھر یہی ہے نا حضرت، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضرت کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ، چونک سے گئے ہیں جی، بالکل اسی طرح جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ کو بڑی قیمتی چیز مانگ لے تو بندہ تو ہے، چونک سے گئے تو مجھے آگے سے ارشاد فرمایا، مولوی سلیمان روٹی شوٹی کھایا کر، عشق دا نام ہی نہ لئی ہے، اے ویسکوٹ ووسکوٹ لے جانی ہے تیری، تو بچوں کا کھیل ہے ادھر جی۔ سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ یہ تو پتر کسی کسی کے مقدر میں کسی کوئی برلا جس کے حصے میں یہ دولت آتی ہے، سب کو حضرت محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا حضرت، یہ کوئی کسے دا حضرت نمبر لگتا ہے، کوئی ورلا حضرت کسی پہ حضرت۔ صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ یہ تو وہ لکھا جی، اس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے، آپ نے بچوں کو منع کیا تو بچے آگے سے کہنے لگے، ابو بکر ہمیں منع نہ کریں، ہمیں مارنے دیں اس کو پتھر۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا کیا اس نے؟ تو بچے کہتے ہیں حضرت یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں، مارنے دے پتھر، اسی لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے، کون اس کو دیکھ سکتا ہے ان آنکھوں سے ہیں؟ یہ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاص کیا حضرت۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کون ہے جو ان دو آنکھوں سے دیکھے اس کو؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاص کیا حضرت۔ وہ فرماتے میں اس کے قریب ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، ربا تو چنگا کیتا کہ ان بچوں کو مجھ پہ مسلط کر دیا کہ جو مجھے پتھر مار رہے ہیں۔ فرماتے میں نے اس مرد درویش سے کہا، یہ بچے تجھ پہ ایک بہتان لگاتے ہیں۔ اس نے کہا کیا کہتے ہیں؟ تو فرماتے میں نے کہا کہ یہ یوں کہتے ہیں کہ تو دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں۔ فرماتے اس نے چیخ ماری اور مجھے آگے سے کہتا ہے، ابو بکر مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے اپنی محبت میں دیوانہ بنا رکھا ہے، اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے بھول جائے تو میں اس کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے مجھے بھولے، غفلت طاری ہو جائے ایک لمحے کے لیے بھی، تو میں اس کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا۔ اب فرماتے اس نے پھر کچھ اشعار پڑھے اور روتا ہوا چلا گیا۔ اب کہتے ہیں وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وَمِسْوَاكَ قَلْبِي، تیرا ٹھکانہ میرا دل ہے، وَذِكْرُكَ فِي فَمِي، اور تیرا ذکر میری زبان پہ جاری ہے۔
خیالو کا فی عینی، تیرا خیال ہر وقت مجھ پہ غالب رہتا ہے، فائنہ تغیبو، تو پھر میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں حضرت جی. لیکن آج تو حضرت ہم بھول گئے بھائی. ہمیں بندہ ممبر تے بہ کے جھوٹ پیا بولے حضرت جی، ہم بھول گئے حضرت جی. کتے ہے کوئی وجہ بن جائے تو اس کا نام آ جائے حضرت جی، باقی کتھے دا نا حضرت، کتھے دا نا حضرت جی. ہم بھول گئے. یہ یاد ہے کہ تربوز میٹھا ہے، یہ بھول گئے تربوز میٹھا کیا کس نے. یہ یاد ہے کہ خربوزہ میٹھا ہے، یہ بھول گئے خربوزہ میٹھا کیا کس نے ہے. یہ یاد ہے کہ گاجر کھانے سے خون بنتا ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ گاجر میں یہ صلاحیت پیدا کس نے کی کہ خون بنتا ہے حضرت. یہ یاد ہے کہ سیب کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ سیب میں یہ طاقت رکھی کس نے. بھول گئے حضرت. اور پھر اتنے حضرت جی میاں صاحب نے کمال کیتا. آپ فرماتے جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ. ہم دنیا دار ہیں، دنیا کے عاشق ہیں حضرت. ہر وقت ہماری زبان پہ اسی کا تذکرہ رہتا ہے حضرت. جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ. ہم دنیا دار لوگ، ہم نہیں جی بڑے سالے لوگ بیٹھے. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں دنیا دار حضرت جی. میں تے پواں کے حضرت جی گل پھر اتھے ہی کھڑنا حضرت جی. کوٹی، بنگلہ، محل، گاڑی، پیسہ، برینڈ حضرت نہیں حضرت جی. اور میں سائیں عبدالرشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایڈا سونا پڑھن والے، میں تو حکیم صاحب دی یاد پڑھاں گا. تو جو حکیم صاحب کا سبق جی جنہوں پکان دی کوشش کرن دے دیں پکدا نہیں حضرت جی. تو کیا فرمایا کرتے تھے، جب تک چلے او خوب چلائیں اپنے دیاری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے، تلا اللہ نال یاری ہے. یاری تے نصیباں والے دی لگ دی پائی جی، سانو تے بول ہی گیا. اللہ اس نے کہا تھا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اوے صرف ایویں نا نہیں لینا، کسی گل چ ساڈا نا آ گیا تے بھال لیا، نا کثرت سے نام لینا ہے ہمارا. اٹھتے لینا ہے، بیٹھتے لینا ہے، جیسے ہی آنکھ کھلے پہلے لینا ہے، سونے سے پہلے لینا ہے، اور بلکہ اتنا لینا کہ تو سو بھی جائے ہمارا ذکر پھر بھی تیری زبان پہ جاری رہے سارا دن. اور میں نے اس کا مشاہدہ کیا حضرت. میں لاہور پڑھتا تھا نا حضرت، سائیں عبدالرشید صاحب بیٹھے ہیں، ابو جی بڑے سخت سن حضرت. یہ آج جو آپ رنگ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی سختیوں کا نتیجہ ہے حضرت. میں نے گھروں باہر نکلنے کی اجازت نہیں سی ہوندی حضرت، کہیں رنگ نہ چڑھ جائے اس پہ کوئی. میں جب لاہور پڑھنے گیا تو بڑا حضرت ہمیں شوق گھومنے پھرنے. ہم لاہور سے حضرت اپنے ایک دوست کے گاؤں گئے حضرت. بڑا شوق تھا جی ٹیوبل میں نہانے کا، اپنے ہاتھوں سے وہ گونگلو اور وہ مولیاں، اور اپنے دیکھنا تھا کہ کیسے تربوز لگتا ہے کھیتوں میں، خربوزہ کیسے لگتا ہے کھیتوں میں حضرت. بڑا شوق تھا دیکھنے کا. ہم گئے بہرحال مختصر حضرت. اور رات وہ جو میرے دوست ہیں نا وہ بھی میری طرح ہی غریب آدمی تھے حضرت. گھر میں 2 ہی کمرے حضرت، ایک کمرے میں ان کے گھر والے، ایک کمرے میں ہم. تھک کے سارے دن کے بے ہوش پڑے ہیں حضرت جی. ایک آواز نے حضرت جی مجھے جگایا، اور وہ کیا، لور 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 لور. میں اٹھ بیٹھا، دیکھا ہم جو مدرسے سے، اور ایک انجان شخص کمرے میں ہے، اور وہی حضرت جی اونچی اونچی شور ڈال رہا ہے، لور 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 لور. تھوڑی دیر بعد وہ خاموش ہو گیا. ہم نے پھر سونے کی کوشش کی، کامیاب ہو گئے. تھوڑی دیر بعد اس نے پھر لور لور کا شور ڈالا اور جگا دیا حضرت. ٹھیک ہے جی، پھر سونے کی کوشش کی، پھر اس نے جب تیسری بار جگایا نا، پھر نیند نہیں ہے. مجھے بڑا غصہ آیا اپنے دوست پہ. میں نے کہا یار اس نے کیا کروایا بھائی، نہیں اپنے گھر رکھنا. صاف سانو کہندا اسی رات کو گڈی کرا کے ٹر جانے. کیا یہ بندے سے ڈرامہ کروایا، ساری رات نہیں سون دیتا کوئی. صبح اذان فجر ہوئی، ہم نے نماز پڑھی. میں ان کو میں حضرت صاحب کی کیتا جراتی کیا ہوا، میں وہ پتہ نہیں کیا آفت وارد ہوئی رات کو، ساری رات لاہور لاہور کر لاتا رہا. وہ ہمیں سونے نہیں دیا اس نے. کوئی نہیں اپنے گھر رکھنا، صاف کہیں آگے سے نہیں آتے. انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ کوئی آفت نہیں ہے، میرے برادر اکبر ہیں. میں اپنے الفاظ پہ تھوڑا شرمندہ ہوا.
میں نے کہا ان کا حضرت اصل میں یہ بس کے کنڈکٹر ہیں اور یہ روز گاڑی لے کے نا لاہور جاتے ہیں، اور یہاں سے لے کر یہ 2.5-3 گھنٹے کا جو فاصلہ ہے نا، انہوں نے لاہور کہتے طے کرنا ہے، اور وہ لاہور ان پہ اتنا غالب آ چکا ہے، یہ سو بھی جاتے ہیں لیکن زبان پہ لاہور ہی ہوتا ہے۔ میں نے اس دن کہا، میں نے سوچا، میں نے کہا بندیا جی سارا دن لاہور ہوئے تے راتی ستیاں بھی لاہور ہو سکتا ہے، تو اگر بندہ سارا دن اللہ اللہ کرے تو سوتے میں اللہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اتنا اللہ اللہ کر، سوتے میں بھی تیری زبان پہ جو ہے نا وہ اللہ اللہ اللہ، سارا دن اتنا نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک لینا ہے کہ جب تو سو بھی جائے پھر بھی تیری زبان پہ ان کا نام جاری ہو۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک نہ اپنے بچپن کی بوڑھی عورت یاد ہے، وہ مجھے بھولتی نہیں۔ اکثر و پیشتر کچھ ہوتا ہے نا کہ ہمیں بھی نہیں بھولتا، وہ ہوتا ہی اتنا عجیب ہے کہ وہ اپنا ایک نقش چھوڑ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کو بچپن میں کوئی تھوڑی باتیں تو نہیں ہوتی، بڑی ہوتی، لیکن کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ نہیں بھولتی، بھلانے سے بھی نہیں بھولتی۔ تو آپ فرماتے ہیں ایسے ہی میں نے بھی اپنے بچپن میں بوڑھی اماں کو دیکھا کہ جو مجھے بھولی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہوا کچھ اس طرح کہ وہ اماں نماز میں مشغول تھی اور ایک بچھو نے 40 بار ان کو ڈسا، ایک بچھو نے دوران نماز ان کو 40 ڈنک مارے۔ لیکن آپ فرماتے میں حیران اس بات پہ ہوا کہ 40 ڈنک کھانے کے باوجود اماں کی جو نماز میں خشوع و خضوع تھا اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اماں اسی طرح اللہ کے حضور، اللہ کی جانب توجہ کیے نماز میں کھڑی رہی، 1 5 10 15 20، ٹھیک ہے، یہ سب گزرا نا جی، میں نے تو ایویں 40 کہہ دیا، یہ گزرا نا جی، پہلے 1 بار ڈنک مارا، پھر 2 بار مارا، پھر 3 بار مارا، ٹھیک ہے، 5 7 10 13 15 17 18 19 20 22 24 25 27 28 32 33 35 36 37 38 پھر 40۔ حضرت فرماتے میں دیکھ رہا تھا اور گن رہا تھا کہ اس نے 40 ڈنک مارے اماں جی کو، لیکن اماں جی کے خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ اسی طرح اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں متوجہ اپنی نماز ادا کرتی رہی۔ آپ فرماتے جب اماں نے نماز ختم کی نا تو میں نے پوچھا، اماں جی آپ کو بچھو نے 40 ڈنک مارے تو آپ نے نماز توڑ کے بچھو کو ہٹایا کیوں نہیں؟ آپ کیوں نماز میں مشغول رہیں اور ڈنک پہ ڈنک کھاتی رہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ اماں مجھے آگے سے کہتی ہیں، بچے ابھی تو چھوٹا ہے، تجھے نہیں پتا کہ جب میں اللہ کا کام کر رہی تھی تو اللہ کا کام چھوڑ کے اپنا کام کیسے کرتی ہیں، تو بھی بچہ ہے، تجھے نہیں پتا، میں اللہ کا کام کر رہی تو اللہ کا کام چھوڑ کے میں اپنا کام کیسے کرتی ہے؟ میں تو جدھر دعا ہی کر سکتا ہوں، اللہ کرے ہمیں بھی ان نمازوں میں سے کچھ حصہ مل جائے، کیونکہ ہماری نمازوں کا کیا کہنا، ہم نے تو اپنی داڑھی کی ساری خارش نماز میں کرنی ہوتی ہے جی۔ بلکہ میں نے ایک دفعہ کسی بزرگ سے سنا کہ وہ عصر کی نماز تھی تو امام صاحب نے نماز پڑھائی، تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ جی رکعتیں 4 پڑھی گئی ہیں کہ 3 پڑھی گئی ہیں، وہ ہو گیا نا، سب ہو گیا، بھول گئے۔ اب امام صاحب تو بھولے، پیچھے جو نمازی تھے وہ بھی پھر میری طرح کے نمازی تھے، اب کوئی کہے نہیں جی 3 پڑھی ہیں، کوئی کہے نہیں جی 4 پڑھی ہیں۔ وہ ایک کو میری طرح کا نمازی تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں جی 3 ہی پڑھی ہیں۔ سب نے کہا تو اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ 3 پڑھی ہیں؟ اب اتنی بڑی جماعت ہے، سب شبے میں ہیں، کوئی کہتا ہے 3 پڑھی ہیں، کوئی کہتا ہے 4 پڑھی ہیں۔ اب 3 والے کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں، وہ بھی نہیں جی کہہ رہے ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، اور جو 4 والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جی 4 پڑھی ہیں، دلیل ان کے پاس بھی۔ تو کیسے کہہ سکتا ہے اتنے یقین کے ساتھ کہ نہیں جی 3 ہی پڑھی گئی ہیں، نماز مکمل نہیں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں،
تو میں جب عصر کی نماز کے لیے آتا ہوں نا تو ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب، کیا آیا کیا گیا، کیا خریدا کیا بیچا، کتنا نفع کتنا نقصان، میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں. تو آج 4 کا مکمل نہیں ہوا، 3 کا ہی مکمل ہوا. اسے پتہ چلا رکعتیں بھی 3 ہی پڑی ہوئی ہیں. ہماری نمازیں تو اس طرح کی ہیں. اس لیے تو جو قرآن کہہ رہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اب اکثر و پیشتر جو نمازی احباب ہیں، بس میں ادھر کیا بولوں ادھر جی، وجہ کیا ہے کہ نماز ہی کوئی نہیں ہے. تو کیا دور تھا. اب فرماتے ہیں کہ وہ اماں مجھے آگے سے کہتی ہے تو ابھی بچہ ہے، تجھے نہیں پتا میں اللہ کا کام کر رہی تھی. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اللہ کا کام چھوڑ کے اپنے کام میں لگ جاتی ہے. نماز اللہ کا کام ہے. نماز میں توجہ اللہ کی ذات کی طرف رکھنی ہے. لیکن اتھے کی ادھے نمازی ہوں جی ننگے سے رض جی کیا تھکیں ان کو. وہ خدا کے بندو، اللہ کے رسول نے یا پگ سے نماز پڑھی یا ٹوپی سے نماز. کس کو یہ پف دکھانے آ جاتے ہو میاں؟ اس کو تو یہ تمہارے پف پسند ہی کوئی نہیں. وہ تو کہتا ہے مجھے میرے محبوب کے رنگ میں دکھاؤ اپنا. یہ کس کو دکھانے آتے ہو آپ حضرت؟ کیا ادھر کسی شیلا مچیلا کو ملنے آئے ہو آپ حضرت؟ اس کو تو یہ پسند ہی نہیں تمہارا روپ حضرت. وہ تو کہتا ہے 2 ہی رنگ ہیں میرے، یا ٹوپی میں آؤ تو یا سر پہ پگ رکھ کے آؤ. یا پتہ نہیں آپ کس کو پف دکھانے آتے ہیں حضرت. میری سمجھ سے باہر ہے حضرت. کیوں آپ اپنا رنگ چھوڑ چکے ہیں؟ کیوں آپ اپنا رنگ؟ میں اسپیشلی جو میرے نوجوان بیٹھ، میں دکھ سے کہنے لگا، سکھاں نے حضرت جی فلماں بھی پگاں نہیں لائیں سے، اور ہم وہ بدبخت لوگ ہیں کہ ہم نے مسجدوں میں بھی اتار دی ہیں. میں دکھ سے کہنے لگا سکھاں نے فلماں بھی پگاں نہیں لائیں ہیں حضرت. انہوں نے فلماں بھی پگاں پا کے بنائی ہیں، اور ہم وہ بدبخت ترین لوگ ہیں کہ ہم مسجدوں میں بھی ننگے سر آتے ہیں. ہم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ چکے ہیں. اسی لیے پہلی تو اتھے گئی ہے، بٹن کھلے ہوئے ہیں. یہ والا بٹن کھلا ہوا ہے نمازیوں کا، یہ والے بٹن کھلے ہوئے ہیں، بازو چڑھائے ہوئے ہیں جیسے حضرت نماز نہیں پڑھنے آئے، یہ پہلوانی کرنے آئے ہیں. وہ خدا کے بندو، کچھ ظاہری آداب ہیں، کچھ باطنی آداب ہیں. نہ ظاہری آداب ہیں نہ باطنی آداب ہیں. کہا عبداللہ تو ابھی چھوٹا ہے، تجھے نہیں پتا میں اپنے اللہ کا کام کر رہی تھی. میں کیسے اپنے اللہ کا کام چھوڑ کے. اللہ حضرت جی شریعت جو شرعی مسئلہ ہے نا وہ اور ہے. شریعت کہتی ہے کہ آپ نماز ہٹائیں اس کو، لیکن عاشقوں کے اپنے رنگ ہیں نا. شریعت تو اجازت دیتی ہے آپ کو، لیکن عاشقوں کے اپنے رنگ ہیں نا. دیکھنا حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ پنڈلی مبارک میں حضرت وہ تیر لگ گئے. وہ تیر لگ گئے، اب نکالیں تو کیسے نکالیں حضرت؟ کوئی اس طرح کی میڈیسن بھی ایجاد نہیں ہوئی کہ جناب وہ کوئی انجیکشن لگایا جائے. اتنی جو جگہ ہے حضرت وہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ سون ہو جائے حضرت، کچھ بھی نہیں. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں تو نکال لینا حضرت. وہی ہوا. حضرت علی پاک جب نماز میں کھڑے ہوئے تو خوف الہی سے حضرت جی، خشیت الہی سے، شوق الہی سے جسم مبارک نرم پڑ گیا. لوگوں نے حضرت وہ نکال لیا باہر. جب حضرت مولا مشکل کشا نے نماز ختم کی تو پہلا سوال یہی کیا، نکال لیا؟ عرض کی مولا تو وہ کب کا نکال لیا؟ فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کوئی بھی. اور ہماری نمازیں کیا نمازیں ہیں. اس لیے میرے بچوں، میں تھوڑا جذباتی ہو کے تھوڑا کڑوا بول گیا، لیکن یہ ضرورت ہے حضرت. ہمیں دکھ ہوتا ہے حضرت. میں اللہ دی قسم انگلینڈ گیا یہ 2-3 بار، بڑا میں نے پگ چی ویکھیا پئی ہونا. یہ تسی تے میں ہی حضرت جڑے کدی آ کے مسئلے پوچھیں حضرت تو باہر جانا ہے تے داڑھی چھوٹی کرا چھڑا، یا پر میں ہی ہیں جو آ کے حضرت تو باہر جانا ہے تے پھر میں ننگے سے وہ انہوں نے فلمیں بھی پگیں پہن کے حضرت بنوائی ہیں حضرت. انہوں نے فلم میں بھی اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا. وہ ان کا کلچر ہے، یہ سنت ہے حضرت. میں نے کلچر سمجھ کے نہیں باندھی کوئی بھی حضرت، میں نے یہ سمجھ کے باندھی یہ میرے محبوب کی، میرے آقا و مولا کی سنت ہے حضرت. وہ کلچر ہے حضرت جی، سنت ہے. وہ فلمیں بھی حضرت، وہ سر پہ وہ پگ، ان کا جو ہیرو ہے، ہیرو نا مین رول ہوتا ہے نا، ہیرو نے بھی پگ پہن رکھی ہے حضرت اپنے سر پہ. ہیرو کے بھی چہرے پہ داڑھی ہے حضرت، اور وہ ہیرو بھی ہے حضرت. لیکن ہم کیا ہیں حضرت جی؟ ہم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ چکے ہیں.